تمہید داستاں۔ اگلے زمانے میں پارس کی حکومت بڑے زوروں پر تھی اور گرد و نواح کے بہت سے جزیرے بھی اس کے ماتحت ہونے کی وجہ سے سلطنت بڑی وسیع تھی۔ وہاں ایک بادشاہ بڑا عادل و زر بسیار اور لشکر بے شمار کا مالک تھا۔ تمام رعایا بادشاہ پر بہت خوش تھی۔ اس کی سلطنت کا سبزہ گویا موسم بہار کی آغوش موجود تھا۔ اس بادشاہ کے 2 بیٹے تھے۔ بڑے لڑکے کا نام شہریار اور چھوٹے کا نام شہزمان تھا۔ بادشاہ کی وفات کے بعد شہزادے شہریار نے حکومت سنبھالی اور چھوٹے بھائی کو بہت سی فوج و خزانے دے کر ملک تاتار کی حکومت دی۔ شہزمان بڑے بھائی کا شکریہ بجا لا کر رخصت ہوا اور دونوں امن چین کی زندگی بسر کرنے لگے۔ ایک دفعہ شہریار نے اپنے بھائی کو بلایا۔ شہزمان نے وزیر اعظم کو کاروبار حکومت سونپا اور خود بھائی کو ملنے کے لیے عازم سفر ہوا۔ راستے کے پہلے قیام میں کافی رات گزرنے کے بعد کسی ضروری کام کے یاد آنے پر واپس آنا پڑا۔ چنانچہ رات کو 2 خاص ملازمین کے ہمراہ چپ چاپ محل میں داخل ہوا۔ وہاں پہنچ کر اس نے ایک نہایت دلخراش نظارہ دیکھا کہ اس کی ملکہ اپنے غلام کے ساتھ محو خواب ہے۔ اس کی غیرت نے لمحہ بھر توقف کی اجازت نہ دی اور فوراً تلوار کھینچ کر دونوں کے سر قلم کر دیے۔ ان کے قتل کے بعد خاموشی سے اپنے سفر پر روانہ ہو گیا اور اس واقعہ کا کسی سے ذکر نہ کیا۔ وہ اس غم و غصہ کی حالت میں سفر کرتا رہا۔ ملکہ کی بدکاری کا دل پر اتنا گہرا اثر ہوا کہ طبیعت ہر وقت مغموم اور اداس رہنے لگی۔ قصہ مختصر، تمام راہ اسی رنج و الم میں کٹی۔ جب وہ شہریار کی سرحد کے قریب پہنچا تو بڑے بھائی شہریار نے بمائے و مرا و ذرا بڑی شان و شوکت سے اس کا استقبال کیا اور ایک قصر خاص میں ٹھہرایا، جہاں ہر قسم کے سامان آرام و راحت مہیا تھے۔ بڑے بھائی شہریار نے باتوں باتوں میں ملکہ شہزمان کی بابت دریافت کی۔ شہزمان شہزادے نے جب یہ بات سنی تو اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا اور کچھ عجیب سی حالت نظر آنے لگی۔ بڑے بھائی نے خیال کیا کہ شاید ملکہ کی یاد ستا رہی ہے، لہٰذا یہ سلسلہ گفتگو یہیں ختم کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد شہریار نے دیکھا کہ شہزمان کی طبیعت بدستور خراب ہے اور زندگی کی ہر لذت کیفے نظر آتی ہے۔ لیکن جب شہریار نے اپنے چھوٹے بھائی کو آزردہ دیکھا تو خود بھی شکستہ خاطر ہو جاتا۔ جب بھائی سے طبیعت کی خرابی کے متعلق دریافت کرتا تو شہزمان ادھر ادھر کی باتیں کر کے ٹال دیتا اور کسی اندرونی تکلیف کے عذر سے وقت ٹال دیتا۔ اگر شہریار سیر و شکار کے لیے کہتا تو وہ کوئی اور بہانہ تراش لیتا۔ اس طرح ایک دن شہریار نے شہزمان سے کہا کہ تم آج میرے ساتھ چلو، تمہیں فرحت حاصل ہوگی۔ لیکن شہزمان نہ مانا۔ شہزمان نے ناسازی طبیعت کا عذر پیش کیا۔ ناچار شہزادہ شہریار نے اپنے مصاحبین کے ہمراہ سیر و شکار کو روانہ ہوا۔ شہزمان اپنے کمرے کے دروازے بند کر کے اور خوب چھپ کر اس جگہ بیٹھ گیا جہاں سے شہزادہ شہریار کے باغ کے چاروں کونے صاف نظر آئے۔ شام کے وقت اچانک شہریار کے محل کا چور دروازہ کھلا اور 20 عورتیں پرتکلف لباس پہنے باغ کے درمیان پہنچ گئیں، جنہیں شہزمان اچھی طرح دیکھ رہا تھا، لیکن شہزمان خود ایسی جگہ بیٹھا تھا کہ باغ سے کوئی شخص اسے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ ان سب عورتوں میں سے 10 خلاصوں نے اپنے لباس اتار دیے۔ اب شہزمان نے دیکھا جن عورتوں نے اپنا لباس اتارا ہے وہ دراصل حبشی مرد ہیں۔ پھر ان حبشیوں نے پہچان کر ایک ایک عورت کا ہاتھ پکڑ لیا کہ اتنے میں ملکہ شہریار بھی باغ میں داخل ہوئی اور مسعود مسعود پکارتی ہوئی آگے بڑھی
اتنے میں ایک قوی ہیکل حبشی جو کہ شاید اس کی آواز پہچانتا تھا دوڑ کر آیا، جسے دیکھ کر ملکہ بہت خوش ہوئی۔ غرض ان سب نے بے حیائی کا جامہ پہن لیا۔ بعد میں سب نے حوض میں غسل کیا اور اپنا اپنا رستہ لیا۔ مسعود اپنے خاص رستے اپنی جائے رہائش پر پہنچ گئے، لیکن یہ نظارہ شاہ زمان کے دل پر آب حیات کا کام کر گیا اور ان کی بے حیائی نے شاہ زمان کے غم و غصے کے داغ دھو ڈالے۔ اس نے دل میں کہا کہ دنیا میں صرف میں ہی مصیبت زدہ نہیں ہوں، بلکہ سارے زمانے میں یہی کچھ ہو رہا ہے، اور میرا بھائی مجھ سے بھی زیادہ گرفتار عالم ہے۔ وہ ایسی شان و شوکت کے باوجود بھی اس مطلوب امر کی حفاظت نہ کر سکا۔ شاہ زمان نے سمجھ لیا کہ عورتوں کی فطرت ہی ایسی ہے اور بے وفائی ان کی سرشت میں داخل ہے، لہٰذا اس کا سارا غم جاتا رہا اور اسے یقین ہو گیا کہ ہر ایک عورت اپنے شوہر سے خیانت کرتی ہے۔ اس نے فوراً سامان خورد و نوش طلب کیا اور خوب سیر ہو کر کھایا۔ جس چہرے پر ہر وقت حسرت و غم برستا رہتا تھا، اب اس پر فارغ البال کی سرخی ناچنے لگی، اور جو چہرہ خزاں گزیدہ معلوم ہوتا تھا وہ بہار کی رنگینی برسنے لگی۔ اور چند دنوں میں شہزادہ شاہ زمان کی حالت بدل گئی اور صحت کلی حاصل ہوئی۔ چند روز کے بعد جب شہزادہ شہریار شکارگاہ سے واپس آیا تو چھوٹے بھائی کی حالت میں نمایاں تغیر دیکھ کر باغ باغ ہو گیا۔ دونوں بھائی بڑے پیار و محبت کی باتیں کرنے لگے اور شاہ زمان نے بھائی کے ہر سوال کا جواب خندہ پیشانی سے دیا۔ شہزادہ شہریار بڑا حیران تھا کہ شاہ زمان نے میری غیر حاضری کے چند دنوں میں کون سی گمشدہ چیز پالی ہے۔ الغرض شہریار نے بھائی کی طبیعت میں غیر معمولی تبدیلی دیکھ کر تعجب ظاہر کیا اور پوچھا کہ یہ کیا راز ہے۔ جب تم آئے تھے تو تمہاری طبیعت بہت مغموم تھی اور دن بدن مرض بڑھتا گیا، جوں جوں دوا کی فائدہ نہ ہوا، لیکن اب تمہاری طبیعت پرسکون دیکھتا ہوں۔ اب مجھے بتاؤ کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ پہلے تو شاہ زمان نے اسے ٹالنے کی کوشش کی، لیکن جب حد سے زیادہ اصرار بڑھ گیا تو شاہ زمان نے سارا واقعہ کہہ سنایا۔ شہریار کی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا اور کہا کہ میں اپنی آنکھوں سے بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ تب شاہ زمان نے کہا کہ کسی روز اسی طرح شکار پر جانے کا اعلان کریں اور آپ روانہ بھی ہو جائیں، اور پھر رات کو اچانک محل میں واپس آ کر یہ تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجیے۔ چنانچہ اسی طرح مرتب شدہ انتظام پر عمل کر کے محل میں دونوں بھائی بیٹھ گئے۔ رات کے وقت حسب دستور چور دروازہ کھلا اور اپنے تمام ساتھیوں کے ہمراہ ساری خواتین آ گئیں اور پہلے کی طرح عیش و عشرت کر کے چلی گئی۔ شہریار کی آنکھوں میں دنیا اندھیر ہو گئی۔ دونوں بھائیوں نے فیصلہ کر لیا کہ تاج و تخت چھوڑ کر فقیرانہ زندگی بسر کریں، لیکن شاہ زمان نے کہا کہ یہ شرط ہے کہ ہمیں اپنے سے بھی زیادہ بدنصیب ملا تو ہم بدستور سابق اپنا فرض سنبھالیں گے۔ شہریار نے اس شرط کو منظور کر لیا، چنانچہ دونوں بھائی رات کو جنگل کی طرف نکل گئے۔ چلتے چلتے وہ ایک وسیع النظر مرغزار میں پہنچے اور سستانے کے لیے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ یہ درخت خوش وضع برلب دریا تھا۔ ابھی ان کو بیٹھے ہوئے تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ دریا سے ایک خوفناک آواز سنائی دی، جسے سن کر دونوں بھائیوں کے دل دہل گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک طرف سے دریا کا پانی پھٹا اور اس سے ایک سیاہ رنگ کا ستون نکلنے لگا اور اس قدر بلند ہوا کہ آسمان تک پہنچ گیا۔ یہ دیکھ کر دونوں بھائی درخت پر چڑھ گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ ستون ایک خوفناک جن کی صورت میں تبدیل ہو گیا، جس کے سر پر ایک بہت خوبصورت اور مضبوط صندوق ہے۔
وہ جن بمائے صندوق اسی درخت کے نیچے آیا اور صندوق کو کھولا۔ اس میں سے ایک نہایت ہی خوبصورت خوشپوش عورت نکلی۔ دیو نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور کہنے لگا کہ اے نازنین، میں تجھ پر دل و جان سے عاشق ہوں، اس لیے میں شادی کی رات تجھے اٹھا لایا تھا، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تو ایک شرم و حیا والی باعصمت عورت ہے۔ اس وقت مجھے نیند آ رہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا آرام کر لوں۔ یہ کہہ کر وہ دیو اس کے زانوں پر سر رکھ کر سو گیا اور خراٹے لینے لگا۔ اچانک اس عورت کی نظر دونوں شہزادوں پر پڑی۔ جہاں یہ دونوں بھائی پوشیدہ تھے، فوراً اشارے سے بلایا کہ چپکے سے نیچے اتر آؤ، ورنہ میں ابھی دیو کو جگاتی ہوں۔ شہزادوں نے اشارے کیے کہ ہمیں معاف کر دو، لیکن عورت نہ مانی۔ عورت نے آہستہ سے جن کا سر زمین پر رکھا اور انہیں بڑی دھمکی دی کہ میرے پاس آؤ ورنہ تمہیں مروا دوں گی۔ یہ سن کر وہ چپکے سے اتر کر عورت کے پاس آئے۔ عورت نے دونوں کو بدکاری پر مجبور کیا۔ وہ ڈر کے مارے باری باری اس کو استعمال میں لائے، اور فارغ ہونے کے بعد اس نے دونوں کی انگوٹھیاں لے لیں اور صندوق سے ایک دھاگا نکالا جس میں بہت سی انگوٹھیاں پروئی ہوئی تھیں۔ ان کی انگوٹھیاں بھی اس دھاگے میں پرو لیں اور کہنے لگیں کہ یہ دیو بیوقوف ہے اور یہ اپنے انتظام پر خوش ہے، لیکن میں اس کی کڑی نگرانی کے باوجود بھی بما تمہارے آج تک پورے 300 جوانوں سے مل چکی ہوں، جن کی یہ انگوٹھیاں بطور نشانی میرے پاس موجود ہیں، اور یہ کمبخت مجھے سمندر میں چھپائے رکھتا ہے تاکہ باعصمت رہوں، لیکن جب میرا جی چاہتا ہے تو میں اپنی خواہش پوری کر لیتی ہوں اور اسے خبر تک نہیں ہوتی۔ اس کے بعد اس نے شہزادوں کی طرف اشارہ کیا کہ اب کہیں بھاگ جاؤ، اور خود اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی۔ یہ واقعہ دیکھ کر شہزادے بہت حیران ہوئے اور حسب وعدہ یہ سوچ کر کہ اس دیو کی مصیبت ان سے زیادہ ہے، اپنے دارالحکومت کی طرف متوجہ ہوئے۔ شہریار نے محل میں آتے ہی ملکہ کو بما خواصوں کے قتل کر دیا اور آئندہ کے لیے عہد کر لیا کہ ہر شب کسی نئی عورت سے نکاح کرے گا اور صبح ہی اسے قتل کر دے گا۔ الغرض اس تجویز کے بعد شہریار نے شاہ زمان کو تحائف دے کر رخصت کیا اور اپنے فیصلے پر عمل کر کے چند روز میں اپنے امراء و کابرین کی لڑکیوں کو یکے بعد دیگرے ختم کر دیا۔ پھر غریب لڑکیاں رعایا کی بھی اس کے ظلم کا شکار ہو گئیں۔ بعض لوگ ملک چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اس کے وزیر کی بھی 2 لڑکیاں تھیں جو کہ نہایت فہیم ہونے کے علاوہ علم و فضل میں یکتائے زمانہ تھیں اور حسن میں بھی بے مثال تھیں۔ بڑی کا نام شہزاد اور چھوٹی کا نام دنیا زاد تھا۔ ایک دن شہزاد نے اپنے باپ کو غمگین پا کر وجہ دریافت کی تو وزیر نے بادشاہ کا خیال اس پر ظاہر کیا۔ شہزاد نے کہا کہ میں بھی مدت سے بادشاہ کے عقد کی مشتاق ہوں، مجھے امید ہے کہ آئندہ اس کے ظلم کے جال کو پھاڑنے میں کامیاب رہوں گی۔ باپ نے کہا کہ بیٹی شاید تو پاگل ہو گئی ہے، وہ تمہیں کبھی بھی کامیاب نہ ہونے دے گا، اس لیے میں دیدہ و دانستہ تمہیں موت کے منہ میں نہ جانے دوں گا، اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں تیرا بھی حال اس سوداگر کے گدھے جیسا نہ ہو جس طرح اسے اپنی نادانی کی سزا بھگتنی پڑی۔ شہزاد نے کہا کہ مجھے اس گدھے کی حکایت سنائیے کہ وہ کیوں کر ہے۔ وزیر نے یوں بیان کرنا شروع کیا۔ نادان گدھے اور بیل کی کہانی سننے کے لیے اگلی ویڈیو دیکھیے۔